جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے قریب سب سے اللہ ہوتا ہے۔ آپ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا یہ وفاداری نہیں ہوتی۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار یعنی اس کی معافی کی بخشش طلب کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر آپ دین بچا لو۔ اگر آپ دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جب آپ سکون کی کمی کو محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین اور بے قرار رکھتے ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہو، آپ اداس ہوتے ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارے رزق کو پاک رکھا ہے۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے شوہر اور بیوی کی محبت۔ آپ محبت کا ہاتھ اسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی ہے تو اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کل بھی بے سکون نہیں کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ پاک اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر بھی نہ اٹھائے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، تو عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی آپ فکر نہ کرو۔ اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، بہتر نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ملے گا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیے گا۔ محبت میں ہارا انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، بس اوپر نہیں دیکھتا، کیونکہ اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔
بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جب تم حق پر رہتے ہو تو تمہارا دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی کو دیکھتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور آپ کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ سہاروں کا سہارا صرف اللہ ہے۔ جب ساری دنیا ٹھکراتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کے ماضی کو جانتے ہوئے بھی تھام لیتا ہے، اسے رسوا ذلیل نہیں کرتا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اسی لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔